بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، خبریں سے ملاقات میں عبدالودود قریشی حاضر خدمت ہے. ہم آج آپ کی ملاقات خلیق الزمان انصاری صاحب سے کرواتے ہیں. آپ پاکستانی نژاد برطانوی ہیں اور اسلام کی ترویج اور تبلیغ آپ کا ایک مشن ہے. اس حوالے سے کہ 9/11 کے بعد اور 9/11 سے پہلے اور اب اسلام کی برطانیہ میں ترویج، لوگوں کے مسلمان ہونے اور کیا کیا مسائل ہیں، اس پر ہم ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے. خلیق صاحب، برطانیہ میں مسلمانوں کے لیے کیا کچھ زیادہ مشکلات ہیں یا اتنی زیادہ نہیں ہیں، خاص کر اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے؟ برطانیہ میں ہر آدمی اپنے مذہب کے معاملے میں آزاد ہے. جو آدمی جیسے رہنا چاہتا ہے اس کو آزادی ہے. لہذا مسلمان جو صحیح مسلمان بن کے رہنا چاہتا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. خلیق صاحب، ایک 9/11 کا واقعہ ہوا، پورا یورپ، برطانیہ، امریکہ اس سے ہل کے رہ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مسلمانوں پر خاصی پابندیاں لگیں، پریشانیاں ہوئیں. یہ درست بات ہے؟ 9/11 کے عوامل کیا تھے، کون اس کا کرنے والا تھا، اس بحث سے قطع نظر ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے، اس لیے کہ مختلف مغربی ممالک جو ہیں وہ اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو جس رنگ میں پیش کرتے ہیں وہ مسلمان اقوام کا نظریہ نہیں ہے. لیکن جو بھی اس کا کرنے والا ہے اس سے قطع نظر یہ کہ اسلام کو اس واقعے سے نقصان پہنچنے کی بجائے مغرب میں فائدہ ہوا، اس لیے کہ 9/11 کے بعد ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک صرف امریکہ میں بک گئے، لوگوں نے یہ جاننے کے لیے کہ اسلام کیا ہے. تو اسلام کو اس سے فائدہ ہوا، نقصان نہیں ہوا. لوگ جو بھی کہیں لیکن اسلام کو اس سے فائدہ ہوا. اور بہت سارے نوجوان جو ہیں یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھنے والے غیر مسلم جو ہیں وہ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور بہت سے ان میں سے اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں. تعداد کا تعین نہیں کیا جا سکتا لیکن بیسیوں، سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں نوجوان خصوصاً عورتیں مسلمان ہو گئی ہیں. یہ تقابل کیا ہے کہ جو مسلمان ہو رہے ہیں برطانیہ میں یا یورپ میں ہو رہے ہیں، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے یا مردوں کی تعداد زیادہ ہے؟ تعداد کے اعتبار سے عورتیں زیادہ متوجہ اسلام کی طرف ہیں مردوں کی نسبت، لیکن بوڑھوں کی نسبت مردوں میں نوجوان زیادہ متوجہ ہیں. کیونکہ میرے خیال میں نوجوان جو ہے اس کی کوئی پری کنسیوڈ تھنکنگ نہیں ہوتی. بڈھے جو ہیں وہ اپنی پرانی کنسرویٹو تھنکنگ پہ ہوتے ہیں، تو نوجوان اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور بالخصوص امیگریشن کی وجہ سے جو لوگ دوسرے ممالک سے آ کر برطانیہ میں آباد ہو رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، جیسے رومینین ہیں، بلگیرین ہیں، پولش ہیں، اور رشین ہیں. بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو وجوہات کیا ہیں؟ کوئی مالی مفاد ہے، صفائی دیکھتے ہیں، اسلام کی روح کو سمجھتے ہیں؟ اس کی کوئی بنیادی وجہ تو ہوگی نا؟ بنیادی وجہ مسلمانوں کا کردار تو نہیں ہے، لیکن جو اسلام کی تعلیمات کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس سے ان کو اسلام کی طرف متوجہ ہونے میں موقع ملتا ہے. اور پھر بعض لوگ جو ہیں وہ اس جستجو میں لگ جاتے ہیں کہ اچھا مسلمان کوئی مل جائے. تو اچھے مسلمان وہاں بے شمار موجود ہیں، مساجد میں اور یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں پروفیسر ہیں، طالب علم ہیں. تو ان کے ساتھ جب ان کے تعلقات بنتے ہیں تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن خلیق صاحب، یہ بھی تو ہے نا کہ بعض مسلمان یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم اگر کردار کے حوالے سے اچھے مسلمان بن جائیں تو ممکن ہے کہ زیادہ تعداد اسلام قبول کر لیں. یہ صرف ایک سوچ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، اور اس کا پرچار بھی عام ہونا چاہیے اور ہے بھی کہ اگر مسلمان صحیح معنی میں کردار کے اعتبار سے مسلمان بن جائے تو بہت سارے انڈیجنس پاپولیشن جو ہے، جو وہاں کے رہنے والے اصلی ہیں، وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے. بھائی صاحب،
یہودی کیا کرتے ہیں؟ یہودی تو بائی برتھ ہوتا ہے، ماں کی طرف سے شجرہ آنے کے بعد ایک یہودی کہلاتا ہے. کوئی وہ تبلیغ کرتے ہیں یا ان کا کام صرف اسلام کے خلاف اور عیسائیت کے خلاف پراپیگنڈا کرنا ہوتا ہے؟ یہودی جو ہے وہ یعنی ماں کے اعتبار سے یہودی ہے، باپ کے اعتبار سے یہودی نہیں ہوتا. یہودیت ماں کی طرف سے چلتی ہے، اور یہودیت میں غیر یہودی داخل نہیں ہوتا، نہ وہ داخل کرتے ہیں. جی اس لیے پرچار تو ان کا ہے نہیں. البتہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف اتحاد بنا کر عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک پراپوگنڈا کرتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. ورنہ اللہ نے بھی قرآن میں فرما دیا ہے کہ یہودی جو ہیں یہ دشمن ہیں اسلام کے. ہاں جی تو وہ جو ہے یہودی خود ہاں جی اپنی یہودیت کی پرچار نہیں کرتا، لیکن اکنامکلی یعنی وہ اس قابل ہیں یورپ کے ملکوں میں کہ دوسرے مذاہب کو نیچے رکھیں، ان کو نقصان پہنچائیں، تکلیف دیں اور ان کو پراسپرس نہ ہونے دیں. وہ یعنی ان کی کوشش سب سے پہلے یہ ہوتی ہے کہ یہودی کو اوپر لائیں، خواہ کہیں کا ہو. تو اس لیے وہ عیسائیت کے خلاف بھی ضرور ہیں، لیکن اسلام کے خلاف وہ عیسائیت کے ساتھ ہیں. تو لیکن خلیل صاحب برطانیہ میں کوئی عیسائیت کی تبلیغ اس پیمانے پہ تو نہیں ہوتی. ناچ گانا کر کے تو کچھ چیزیں دکھاتے ہیں، لیکن باقاعدہ علمی اعتبار سے تو تبلیغ نہیں ہوتی کہ ہوتی ہے. عیسائیت کی تبلیغ جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اپنے دین سے نابلد ہیں. مثلا ایسے برطانوی نژاد مسلمان جو ہیں جن کو اپنے ماں باپ نے دین نہیں سکھایا، کچھ نہیں بتایا، ان گھروں پہ باقاعدہ عیسائی فرقے جو ہیں وہ اپنے بندوں کو بھیجتے ہیں اور ایک خاص انداز سے وہ تبلیغ کرتے ہیں. پہلے آتے ہیں ایک ہفتہ ہے لیٹ می گیو یو دس بک، کوئی ایک کتاب دے گئے ہاں جی کہ پلیز ریڈ دس. ہاں جی خصوصاً جہوواز وٹنسز جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہیں اور وہ اپنی ایک تبلیغ ان لوگوں میں کرتے ہیں جن کو اپنے دین کی کوئی واقفیت نہیں، خواہ ہندو ہوں خواہ مسلمان ہوں کوئی بھی ہوں. تو جو مسلمان اپنے دین کو جانتا ہے اس میں وہ اپنی عیسائیت کی تبلیغ نہیں کرتے. باقی یہ ہے کہ منظم تبلیغ کی ان کی ترتیب موجود ہے اور اس میں وہ کرتے رہتے ہیں. اچھا، ایک برطانیہ میں اور یورپ میں بلکہ اکثر ملک ریسزم کا ایک رہا ہے. کیا برطانیہ میں مذہب کی بنیاد پر بھی تفاوت برتا جاتا ہے یا وہاں کالا گورا براؤنش اس حوالے سے ہوتا ہے؟